بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، بھلا تم کو ڈھانپ لینے والی یعنی قیامت کا حال معلوم ہوا ہے؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس روز بہت سے چہرے یعنی لوگ ذلیل ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، سخت محنت کرنے والے، تھکے ماندے، تصلی نارا حامیہ، دہکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ تسقى من عین آنیہ، ان کو ایک کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا۔ لیس لهم طعام الا من ضریع، ایک سخت خاردار جھاڑی کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا، لا يسمن ولا يغنی من جوع، جو نہ مفید غذا بنے اور نہ بھوک میں کچھ کام آئے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سے چہرے یعنی لوگ اس روز شادماں بھی ہوں گے، لسعیها راضیہ، اپنی محنت کے بدلے پر خوش، فی جنت عالیہ، بہشت بری میں، لا تسمع فیها لاغیہ، وہاں کسی طرح کی لغو بات نہیں سنیں گے، فیها عین جاریہ، اس میں چشمے بہ رہے ہوں گے، فیها سرر مرفوعہ، وہاں تخت ہوں گے اونچے اونچے، واکواب موضوعہ، اور کٹورے قرینے سے رکھے ہوئے، ونمارق مصفوفہ، اور گاؤ تک یہ قطار کی قطار لگے ہوئے، وزرابی مبثوثہ، اور نفیس مسندیں جگہ جگہ بچھی ہوئی۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں، والى السماء كيف رفعت، اور آسمان کی طرف کہ کیسا بلند کیا گیا ہے، والى الجبال كيف نصبت، اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح کھڑے کیے گئے ہیں، والى الارض كيف سطحت، اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی۔ فذكر انما انت مذكر، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم تو نصیحت کرتے رہو کہ تم نصیحت کرنے والے ہی ہو، لست عليهم بمسيطر، تم ان پر داروغہ نہیں ہو، الا من تولى وكفر، ہاں جس نے منہ پھیرا اور نہ مانا فيعذبه الله العذاب الأكبر، تو اللہ اس کو بہت بڑا عذاب دے گا۔ ان الینا ایابہم، بے شک ان کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمارے ہی ذمے ان سے حساب لینا ہے۔